متحر امامین عسکریین اور اسی ایک ذری کے اندر امام علی نقی، امام حسن عسکری، جناب سیدہ نرجس خاتون، جناب سیدہ حکیمہ خاتون، یہ چاروں قبور اسی ذری کے اندر ہیں۔ آج میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں مقام غیبت کی، وہ مقام جہاں سے سرکار حجت نے اپنی غیبت کا آغاز کیا، اور بالخصوص جب امام زمان کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو 5 سال کا وہ پیریڈ جو امام زمان نے اپنے پدر بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا تھا، وہ 5 سال امام نے اسی سرداب میں گزارے۔ تو ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں وہ عظیم مقام جہاں سرکار حجت کی پرورش ہوئی، 5 سال جس جگہ پہ امام زمان رہے، اور اس کے بعد غیبت کے زمانے میں علم اللہ کے پاس ہے، نہ جانے کتنا عرصہ امام نے وہاں پہ قیام کیا۔ یہ مولا کی ذریعے کی آپ نے زیارت کی، یہاں سے آپ سیدھا باہر نکلیں یا یہاں سے ہی ادھر آ جائیں، یہ سارے راستے سرداب کی طرف جاتے ہیں۔ جو لوگ سیڑھیوں سے نہیں اتر سکتے، یہاں پہ ایلیویٹر بھی ہے، لیکن ابھی اس کا شاید کوئی مرمت ہو رہی ہے تو عارضی طور پہ بند کیا ہوا ہے۔ یہاں سے آپ لفٹ کے ذریعے بھی نیچے جا سکتے ہیں۔ یہ سیڑھیاں ہیں، تقریباً میرے خیال میں 40 کے قریب سیڑھیاں ہیں جو نیچے سرداب تک، جہاں پہ سرکار حجت کا مقام غیبت ہے، وہاں تک لے کر جاتی ہیں۔ لبیک یا مہدی، امام زمان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرتے رہیں، ساتھ ساتھ پروردگار یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہماری ان گناہگار آنکھوں کو پروردگار یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ جو سرداب ہے اس کے بارے میں کچھ شبہات ہمارے اپنے مومنین کے ذہنوں میں بھی ہیں، اور کچھ نواسب کی طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ مثلا بعض مومنین سمجھتے ہیں کہ امام یہاں پہ غائب ہوئے تھے اور ہمیشہ یہاں پہ ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار حجت کی غیبت کا نقطہ آغاز یہ سرداب ہے۔ اب امام کہاں پہ ہیں اس کا علم فقط اللہ کے پاس ہے۔ جیسے جناب یوسف اپنے بھائیوں سے غائب ہوئے تھے، وہ مصر میں حاکم بنے ہوئے تھے، بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، ان کی غیبت کا جو نقطہ آغاز تھا وہ کنواں تھا، اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح امام زمان کی غیبت کا نقطہ آغاز یہ سرداب ہے۔ اس کے بعد امام کہاں پہ ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ سرداب ہے۔ نیچے پورے حرم کے نیچے ہی اب تو بیسمنٹ بنی ہے، سرداب عربی زبان میں کہتے ہیں بیسمنٹ کو۔ اور عراق میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی گھر ہیں تقریباً ہر گھر میں ایک بیسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ گرمی سردی دونوں موسم یہاں بہت سخت ہوتے ہیں، تو گرمی اور سردی کی شدت سے بچنے کے لیے لوگوں نے اپنے گھر میں ایک بیسمنٹ بھی بنایا تھا۔ اچھا، سرداب کی 2 زیارتیں ہیں۔ ایک زیارت ہے یہ السلام علی الحق الجدید والعالم الذی علمہ لا یبید، یہ زیارت ہے مخصوص سرداب کی۔ دوسری زیارت آل یاسین، السلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیات، یہ دونوں زیارتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، بہتر ہے یہاں پہ آپ جب اذن دخول پڑھتے ہیں سرداب کے لیے تو یہاں پہ یہ سرداب والی زیارت پڑھیں، اور اندر جا کے مقام غیبت کے پاس آپ زیارت آل یاسین پڑھیں گے۔ میں اپنے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں زیارتیں یہاں پہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سرداب کے آداب ہیں، جب آپ سرداب میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں سرداب کے دروازے پہ رکیں، اذن دخول طلب کریں، ٹھیک، اذن دخول لینے کے بعد آپ اندر داخل ہوں۔ یہ رستہ ہے اس مقام تک جہاں بالکل ایگزیکٹلی وہ مقام تھا جہاں پہ سرکار حجت نے اپنی غیبت اختیار کی۔ امام زمان کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 255 میں امام کی آمد ہوئی، 260 میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے۔ یہ جو 5 سال کا پیریڈ ہے اسے کہتے ہیں دور اختفاء۔ سال کے پیریڈ کو دور اختفاء کہتے ہیں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لوگوں کی نظروں سے مخفی رکھا اپنے گھر کے اس بیسمنٹ میں۔ پھر 260 سے لے کر 329 ہجری تک 329 یہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کا زمانہ ہے۔ پھر 329 سے لے کر آج تک امام کی غیبت کبریٰ ہے، اور غیبت کبریٰ کا اختتام کب ہوگا اس کا علم فقط اللہ کے پاس ہے۔ وہ جو پہلا 5 سال کا پیریڈ ہے وہ امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں اسی مقام پہ گزارا، اور امام علیہ السلام کے اس دوران متعدد معجزات بھی ہیں۔ حاکم وقت ملعون جانتا تھا کہ امام حسن عسکری 11ویں امام ہیں،
ان کے بعد 12واں آنے والا ہے جو ظلم کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ وہ ملعون چاہتے تھے کہ ہم 12ویں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیں، اس لیے اللہ نے سرکار حجت کی مادر کا حمل جو ہے وہ مخفی رکھا، اور امام علیہ السلام کی آمد کی صرف اپنے بعض مخصوص شیعوں کو خبر تھی کہ امام کی آمد ہو چکی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے، ویسے ہی سرکار حجت کی آمد کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور جب مولا کی آمد ہو چکی تو امام نے اپنے بیٹے کو اسی سرداب میں اپنے گھر میں اسی مقام پہ رکھا۔ سلام اللہ علیک یا بقیت اللہ، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن۔ میرے مولا امام زمان آپ سب کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اچھا، جب رش کے دن ہوتے ہیں تو رش کے دنوں میں وہاں سے اس سائڈ سے دخول ہے سرداب میں، اور اس سائڈ سے ایگزٹ ہے، لیکن عام دنوں میں آپ اس سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جب داعش کے ملعونوں نے حرم سامرہ کی تخریب کاری کی تھی تو یہ سارا حرم ان ملعونوں نے ویران کر دیا تھا۔ یہ حصہ ابھی اس علامت کے لیے انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں آپ کیسے انہوں نے، یہ نیچے مرمر لگا ہوا ہے، سنگ مرمر ہے، لیکن دیکھیں کیسے انہوں نے توڑ پھوڑ سارا جو ہے وہ جب تخریب کاری کی تھی ملعونوں نے، تو یہ حصہ بس جب زائر یہاں پہ آئیں یہ دیکھیں تو انہیں یہ ذہن میں رہے کہ سامرہ حرم جو ہے وہ کن کن مظالم کو سہ چکا ہے۔ تو یہ سارا حصہ اس لیے ابھی انہوں نے مرمت نہیں کیا، بس زائرین کے وہ یاد باقی رہے اس لیے باقی رکھے ہوئے۔ ویسے سامرہ حرم جو اس وقت بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے، یعنی دیکھیں جس گنبد کو مسمار کیا گیا تھا، جس گنبد کو خراب کیا گیا تھا، اس وقت جتنے بھی ایشیا کے جتنے بھی اسلامی گنبد ہیں، نہ صرف ائمہ کے، پورے ایشیا میں جتنے بھی اسلامی گنبد ہیں، سب سے بڑا گنبد امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کے حرم کا ہے۔ یا ابا صالح بے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کا ایک بہت خوبصورت فرمان لکھا ہوا ہے، قال الامام المہدی واکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم۔ امام زمان ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ دعا میرے ظہور میں تعجیل کے لیے کرو، اس لیے کہ میرے ظہور ہی آپ کی سارے دکھوں اور مصیبتوں کا علاج ہے۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہماری ان گناہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ آخر میں زیارت آل یاسین کے چند جملے آپ سب کی نیابت میں پڑھتا ہوں۔ سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ، السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینہ، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقہ، السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ، السلام علیک یا تالی کتاب اللہ و ترجمانہ، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نہارک، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووقد، السلام علیک یا وعد اللہ الذی ضمن، السلام علیک ایہا العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمت الواسع وعدا غیر مکذوب۔ زیارت آپ خود مکمل کریں، اس کا سکرین شاٹ لے لیں، جیسے بھی یہ زیارت آپ خود ایک دفعہ تفصیل سے پڑھیں۔ میں ابھی اوپر زری کی جانب جا رہا ہوں، وہاں آپ سب کی جانب سے وہ مومنین جو معرفت کربلا کے اس پلیٹ فارم سے جڑے ہیں اور دعا اور زیارت کے لیے حکم کرتے ہیں، ان سب کی نیابت میں امام زمان کی بارگاہ میں یہ زیارت تلاوت کرتا ہوں۔ میرے مولا آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں۔